اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامک اسٹڈی کا دوسرا لیکچر کریں گے جو کہ ہے تقوی، فیئر آف اللہ، اللہ تعالیٰ کا خوف، ڈر، اللہ تعالیٰ کا تقوی، پاکیزگی، پرہیزگار اس کو کہتے ہیں۔ ڈیفینیشن آف تقوی: دا میسنجر آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی از ہیئر، تقوی یہاں ہے، اینڈ ہی پوائنٹڈ ٹو ہز چیسٹ، اور انہوں نے اپنے سینہ مبارک کی جانب اشارہ کیا، یعنی کہ تقوی کا تعلق دل سے ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اللہ سیز، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، او بلیورز، اے ایمان والو، فیئر جی گاڈ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ہیو تقوی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ تقوی اختیار کرو، اینڈ بلیو ان ہز میسنجر، اور اس کے نبی پر ایمان رکھو، یقین رکھو، ہی ول گیو یو ٹو پورشنز، وہ تمہیں دو حصے دے گا، فرام ہز مرسی، اپنی رحمت کے، اینڈ ول پلیس ان یو لائٹ، اور تمہیں روشنی، تمہارے لیے روشن کر دے گا، اور تمہیں روشنی دے گا۔ روشنی کے ادھر روشنی سے مراد ہے، اس کا جو لٹرل میننگ ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کی روشنی تمہیں عطا فرمائے گا، اگر تم یہ اوپر والے جو کام جو دیے ہیں وہ کرو گے تو۔ پلیس یو ان یو لائٹ، اور تمہیں ہدایت کی روشنی عطا فرمائے گا، وچ یو ول واک، جس میں تم چلو گے، ود اینڈ ہی ول فارگیو یو، اور وہ تمہیں بخش دے گا۔ نیکسٹ ورس ہے، اللہ دا المائٹی اللہ آلسو سیز، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے، اس میں نا زیادہ تر آیتیں ہیں قرآن پاک کی، اس کو اپنے بہت دھیان سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، اس کو عربک میں پڑھنا ہے، اور اس کا مفہوم سمجھنا ہے، یہ جو اس کی ٹرانسلیشن ہے، یہ جو ہائی لائٹ ہوئی ہے اس کو سمجھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، او بلیورز، اے ایمان والو، اف یو ول بی فیئرنگ گاڈ، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، ہی شیل ڈیکری اے ڈیسیژن فار یو، آپ کے لیے ایک فیصلہ فرمائے گا، اینڈ ایکوٹ یو آف یور سنز، اور تمہارے گناہوں سے درگزر کر دے گا، ایکوٹ کا مطلب ہوتا ہے بخش دے گا، درگزر کر دے گا، اینڈ فرگیو یو، اور تمہیں بخش دے گا۔ اچھا، ادھر سوری ٹو سے انٹرپٹ، میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ یہ جو آپ کے نا آیت، اس کو آپ نے بہت توجہ سے کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کی آیت آتی ہے، یہ آیت دی ہوتی ہے ورس ایم سی کیوز میں، آپ کے ایم سی کیو کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ پوچھا ہوتا ہے کہ یہ کون سی سورہ میں ہے، اور ایک ایک لفظ کا نا عربک ورڈ کا میننگ بھی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی تو ہم اس کو لیکچر کو ایسے پڑھیں گے جیسے ہم ریڈ کر رہے ہیں اوور آل، تو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ایک آئے گی، اس میں آپ کو نا ہر ورڈ کا میننگ، جیسے یہ سیئاتکم کا مطلب ہے بخش دے گا، درگزر کر دے گا، ایکوٹ، اس کا انگلش میں آپ کو میننگ آئے گا، کیونکہ یہ ایم سی کیوز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ نیکسٹ، الحفیظ ابن خطیر، الحفیظ ابن خطیر، یہ نا احادیث کی کتابیں ہیں، سیٹ حفیظ ابن خطیر نے فرمایا، ابن عباد السعودی، اکرمہ اینڈ دہاکہ، قتادہ اینڈ مقاتل ابن میان آل سیڈ اباؤٹ فرقان، ان سب نے، یہ حدیث کی کتابیں ہیں اور کچھ مفسرین ہیں، ان سب نے کس کے بارے میں، فرقان کے بارے میں، فرقان یہ جو ہم نے ادھر آیت میں پڑھا ہے، فرقان، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حق کو باطل سے جدا کرنا، ڈیکریا ڈیسیژن۔ انہوں نے اس آیت کے حوالے سے فرقان کے بارے میں کیا فرمایا، دیٹ اٹ مینز، اس کا مطلب ہے اے وے آؤٹ فرام ڈیفیکلٹی، ایک ایسا رستہ جو مشکلوں کی طرف سے نکلتا ہے۔ مجاہد ایڈڈ، مجاہد بھی ایک حدیث کی بک ہے، انہوں نے کیا ایڈ کیا اس میں، اے وے آؤٹ فرام ڈیفیکلٹی، ایک ایسا رستہ جو مشکلوں سے نکلتا ہے، بوتھ دونوں، ان دس ورلڈ، اس دنیا میں، اینڈ ان دا ہیئر آفٹر، اور بعد کی دنیا میں بھی۔ ان اے نریشن فرام ابن عباس، ابن عباس کی ایک روایت سے، نریشن ہوتا ہے روایت، ہی سیڈ، انہوں نے کہا، اٹ مینز، اس کا مطلب ہے سالویشن، بچاؤ، اینڈ ان ادر نریشن، اور ایک اور روایت میں، فرام ہم، ان کی طرف سے، بینگ ہیلپ، اس کا مطلب ہے مدد کیے جانا۔ اب یہ فرقان کے مطلب بیان کیے گئے، ایک میں تو مطلب ہے آؤٹ، اوے آؤٹ آف ڈیفیکلٹی، اور پھر دوسرے میں یہ اس کو ایڈ کیا گیا ہے، اوے آؤٹ آف ڈیفیکلٹی ان بوتھ دیز ورڈز، ورڈ اینڈ ہیئر آفٹر، اور تیسرے میں اس کا مطلب ہے سالویشن، سالویشن کا مطلب ہوتا ہے بچاؤ، پرہیزگاری، اور تیسری جو روایت ہے اس میں ہے بینگ ہیلپ، مدد کیا جانا۔ محمد بن اسحاق سیڈ دیٹ اٹ مینز، محمد بن اسحاق نے فرمایا، اس کا مطلب ہے کرائٹیریا ٹو جج بٹوین ٹروتھ، کرائٹیریا کا مطلب ہوتا ہے ایک جو ہم اسکیل سیٹ کر لیتے ہیں، کرائٹیریا، ایک جیسے ہم کوئی پیمانہ سیٹ کر لیتے ہیں، یہ ایک پیمانہ ہے، ٹو جج، اس چیز کو جج کرنے کا، اس چیز کا فیصلہ کرنے کا، بٹوین ٹروتھ اینڈ فالس ہوڈ، حق اور باطل کے درمیان۔ اب اس کا مطلب ہے کہ حق اور باطل میں جو پیمانہ ہے، جو ایک ڈسٹنکٹ کرتی ہے چیز، ایک فرق کرتی ہے، وہ ہے تقوی۔ دس ایکسپلینیشن، یہ جو ایکسپلینیشن ہے، یہ ساری تشریح ہے، فرام ابن اسحاق از دا موسٹ جنرل، ابن اسحاق کی جو تشریح ہے یہ سب سے زیادہ عام ہے، آف وٹ ہیز آلریڈی پروسیڈیڈ اینڈ اٹ از اے نیسسری کانسیکوینس آف اٹ، کس کی بلا عام ہے، وٹ ہیز آلریڈی پروسیڈیڈ، جو ہم نے پہلے پڑھا ہے نا اوپر، جو پہلے ہم گزر چکے ہیں، پروسیڈ کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اس میں اس کی جو تشریح ہے تقوی کی، ابن اسحاق کی، وہ سب سے زیادہ عام، بہت زیادہ، سب سے زیادہ جنرل ہے، اینڈ از اے نیسسری، اور یہ ضروری ہے، کانسیکوینس آف اٹ، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، ریزلٹ ہیں، آؤٹ کمز ہیں، وہ ضروری ہیں۔ سنس ہو ایور ہیز تقوی آف اللہ بائی، تو بس جو اللہ تعالیٰ کے، جو ہو ایور ہیز تقوی، جو تقوی اختیار کرتا ہے آف اللہ، اللہ تعالیٰ کا، بائی
بائی اوبینگ ہز کمانڈس، کیسے تقوی اختیار کرتا ہے؟ اس کے احکامات کو مان کے، اوبینگ کا مطلب ہوتا ہے اس پہ عمل کر کے، ہز کمانڈس اس کے احکامات کو، اینڈ ابنڈنگ کا مطلب ہوتا ہے باز رہ کر، وٹ ہی ہیز پروہیبٹڈ جو اس نے منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ جو احکام دیے ہیں اس کو اوبے کر کے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پروہیبٹ کیا منع فرمایا ابنڈنگ اس سے باز رہ کے، ول بی گیون دا ایبلٹی ان کو یہ قابلیت بخش جاتی ہے، ٹو ریکگنائز ٹروتھفل فرام فالس ہوڈ کہ وہ سچ کو، حق کو باطل سے ریکگنائز کر سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں حق اور باطل کو۔ کون لوگ؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کو یہ ایبلٹی، ان کو یہ قابلیت بخشی جاتی ہے۔ کنسیپٹ آف تقوی کا جو اب کنسیپٹ ہے، تصور، پیٹی اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی مینز، تقوی کا مطلب ہے ٹو کلینز اور پیوریفائی دا ہارٹ۔ کلینز کا مطلب یہ ہوتا ہے صاف کرنا، پیوریفائی اسپرچل سینس میں آ جاتا ہے، صاف کرنا، پاکیزہ کرنا۔ کس کو؟ دل کو، اینڈ دا سول اور روح کو، دل اور روح کو پاک صاف کرنے کا نام ہے تقوی۔ سم آیت ان سورت اشر اور سورت الشمس سورت الشمس ہے، یہ سورت الشمس یہ 30ویں پارے کی صورت ہے، یہ جو نیچے دی گئی ہے۔ اب کچھ آیات سورت الشمس کی وہ نیچے دی گئی ہیں۔ اللہ سیز پروو دس فیکٹ، اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ایسے بیان کرتا ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا بائی دا سن اینڈ اٹس رائزنگ سن شائن، سورج کی قسم اور اس کی رائزنگ کا مطلب ہے اٹھتی ہوئی، سن شائن اس کی اٹھتی ہوئی روشنی کی، اینڈ بائی دا مون اور چاند کی قسم، وین اٹ کمز آفٹر دا سن جب یہ سورج کے بعد آتا ہے، اینڈ بائی دا ڈے اور اس دن کی قسم، وین اٹ برائٹنس اور دن کی قسم جب یہ چمکتا ہے، کون بلا؟ سورج چمکتا ہے، دن کی قسم جب یہ چمکتا ہے، اینڈ بائی دا نائٹ اور رات کی قسم، وین اٹ انشراؤڈز اٹ جب وہ اس کو لپیٹ لیتی ہے، کس کو رات لپیٹتی ہے؟ دن کو، اس پہ لپٹ جاتی ہے، انشراؤڈز کا مطلب ہوتا ہے لپیٹ لینا، اینڈ بائی ہیون اور آسمانوں کی قسم، ایز ہی میڈ اٹ اینڈ ایز ہی میڈ اٹ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اینڈ بائی دا ارتھ اور زمین کی قسم، اینڈ ایز ہی ایکسٹینڈ اٹ آؤٹ سپریڈ اٹ جیسے اس نے اس کو، ایکسٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے پھیلایا، آؤٹ سپریڈ کا مطلب ہوتا ہے دور تک پھیلا دیا، اینڈ بائی دا سول اور روح کی قسم، اینڈ ایز ہی شیپڈ اٹ جیسا کہ اس نے اس کو شیپ دیا، ترتیب دیا، بنایا، اس کو صورت دی، کس کو؟ روح کو، جو ہم دیکھ نہیں سکتے، ظاہری تو ڈیفینیٹلی ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اوکے، دین ہی انسپائرڈ اٹ انڈرسٹینڈنگ آف لائسنس اینڈ وارڈنگ آف ویریلی۔ اب اس کا مطلب ہے ہی انسپائرڈ، اس نے روح پھونکی، اٹ انڈرسٹینڈنگ کس نے؟ بولا اللہ تعالیٰ نے، کس کی روح پھونکی؟ سمجھ بوجھ کی، آف لائسنشیسنس، لائسنشیس کا مطلب ہوتا ہے گفتگو کرنا، اخلاق، اویاشی واشی کے مطلب میں بھی آ جاتا ہے لیکن ہم ادھر گفتگو کے معنی میں لیں گے، اینڈ وارڈنگ آف، وارڈنگ کا اب جو مین مطلب ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹالنا، دفع کرنا، لیکن ادھر ہم آئے گا ہٹانے کے معنی میں، کس کی روح پھونکی کہ کس کو وہ ہٹا سکے ان سب بلاؤں کو، انسان میں اس چیز کی، اس کی سمجھ کی روح پھونکی، ویری در حقیقت پراسپیئرڈ ہی ہو پیوریفائڈ اٹ، کون کام؟ پراسپیئرڈ کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہوا، خوشحال ہوا، در حقیقت فی الحقیقت میں کون کامیاب ہوا ہے؟ ہو پیوریفائڈ اٹ جس نے اس کو صاف کیا، پاک کیا، کس کو بلا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا دیا؟ لائسنشیسنس بھی دیا، اور وارڈنگ آف، وارڈنگ آف کا مطلب ہوتا ہے ایک مطلب بندہ بھٹک جاتا ہے اس میں اس طرح کوالٹی، اور لائسنشیسنس کا عیاش ہو جاتا ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے تو اس کو وہ دے دیا، لیکن اب کامیاب کون ہوگا؟ وہ ہو پیوریفائڈ، جو اس کو پاک کرے گا، اس کو اپنی روح کو، اپنے جسم کو، اپنے ساری خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع رکھے گا، وہ پروسپیئرڈ ہوگا، کامیاب ہوگا، ہو پیوریفائڈ جو تقوی اختیار کرے گا، جو پاک صاف ہوگا، اینڈ فیلڈ اور وہ ناکام ہوگا، ہی ہو تھریو اٹ انٹو ڈسٹ جو اس کو پھینک دے گا، تھریو اٹ انٹو ڈسٹ ایک محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، مطلب ایک اس کو پھونک دینا، ایک چیز بالکل اس کو برباد کر دینا، کس چیزوں کو؟ بلا اپنے روح اور جسم کو، جو اس کو برباد کر دے گا، پھینک دے گا، وہ فیل ہوگا، ناکام ہوگا، اور پراسپیئرڈ کون ہوگا؟ جو پیوریفائز اٹ، جو اس کو کرے گا صاف پاک پاکیزہ کے لیے۔ سیکنڈ ہے ٹو ٹیچ دا سننا، سننا سکھانے کے لیے، ٹو شو دا مینز آف پیوریفائنگ دا سول، کیا دکھانے کے لیے؟ مینز آف پیوریفائنگ، اس طریقے روح کو پاکیزہ کرنے کے طریقے دینے کے لیے، دس پیوریفیکیشن از obtained بائی ڈوئنگ دا پراپر ایکٹ، یہ جو پیوریفیکیشن ہے پاکیزگی کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ بائی ڈوئنگ دا پراپر ایکٹ، پراپر وہ مکمل کام کر کے، عبادت کے، اینڈ بائی اوائڈنگ سینز اور گناہوں سے بچ کے، اینڈ ڈس اوبیڈینس اور نافرمانی سے۔ کنڈیشنز فار اٹیننگ تقوی، تقوی جو اٹین کرنے کے، تقوی پانے کے جو کنڈیشن ہے، شرائط وہ ہیں، ہاؤ ڈز اے پرسن ناؤ دیٹ ہز ایکٹس آف عبادہ آر ہیلپنگ ہم ٹو اچیو تقوی، ایک شخص کیسے جان سکتا ہے کہ جو اس کے ایکٹس آف عبادت ہیں، اس کی عبادت ہے، وہ اس کے تقوی حاصل کرنے میں اس کی مدد کر رہی ہے۔ ٹو ڈیولپ تقوی، تقوی کو پانے کے لیے، ون مسٹ فلفل دا فالوئنگ کنڈیشن، ایک انسان کو یہ نیچے جو دی گئی ہیں کنڈیشن ان کو فلفل پورا کرنا چاہیے۔ اخلاق، فرسٹ آف آل اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ کنڈیشن آف تقوی از اخلاص،
سنسیئر اٹینشن، اس کا مطلب ہوتا ہے انٹینشن ہوتی ہے نیت، سنسیئر خالص نیت، مخلص رہنا، اس کو کہتے ہیں اخلاص. دیٹ دا ایکٹ از پرفارم پیورلی فار دا پلیئر آف اللہ، کہ ہم ہر عمل کو پرفارم کریں، ادا کریں پیورلی خالصتاً فار دا پلیئر آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، آؤٹ آف لو فار ہم، اس کی محبت کے لیے، وائل ہوپنگ فار ہز ریوارڈ، اس چیز کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ریوارڈ کی، اس کے انعام کی، اینڈ مرسی، اور اس کی رحمت کی، ایز ویل ایز فیئرنگ ہز اینگر، اور اس کے غضب سے ڈرتے ہوئے، اینڈ پنشمنٹ، اور سزا سے، اف ہی از ڈس اوبیڈ، اگر ہم اس کی نافرمانی کریں تو ہم اس کے غضب اور اس کی سزا سے ڈریں گے. ٹو ڈو دا ڈیڈ ان اکارڈنس ود دا اتھینٹک سنہ، اعمال کو ایسے سر انجام دیا جائے. ڈیڈ کا مطلب ہوتا ہے کام، اعمال. سیکنڈ کنڈیشن اٹیننگ تقویٰ کی ہے اتھینٹک سننا، جو سنت ہمیں دی گئی ہے، اتھینٹک سورس جو ہمارے تک سننا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچی ہے، اس کے مطابق ہم اپنے ڈیڈ کو ادا کریں، اپنے کام کو سر انجام دے. ٹو ہیو دا نیسیسری نالج آف دا عبادہ، عبادت کا جو بیسک علم ہے، نیسیسری نالج ہے، بنیادی علم، وہ ہمیں ہونا چاہیے. دیٹ از بینگ پرفارم، جو ہم ادا کر رہے ہیں عبادت. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ سنت کے مطابق ہم جو عبادت کر رہے ہیں، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ہمیں اس کا نیسیسری نالج، بنیادی علم ہونا چاہیے. ٹو نو ہاؤ دا پروفٹ، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پرفارم دا ایکشن، کیسے اعمال فرماتے تھے، اینڈ پراپر ٹائمز فار دا پرفارمنس آف دیٹ ایکٹ. ایکٹ کون سے؟ اب ادھر ایکشن سے مراد یہ عبادہ ہے، یہ جو عبادہ یہ اوپر پہ ہے کہ ہمیں پراپر نالج ہونا چاہیے. اب اس کو ایکسپلین کیا کہ ہمیں پراپر نالج سے مراد ہے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ ان اعمال کو کیسے ادا کرتے تھے، اور کس ٹائم پہ، یعنی روزہ رکھنا ہے تو کس ٹائم پہ، نماز پڑھنی ہے تو کس ٹائم پہ، اور یہ سارا کچھ. کنسرننگ اخلاص، جہاں تک اخلاص کا تعلق ہے، اٹ مسٹ بی پریزنٹ بوتھ بفور اینڈ آفٹر پرفارمنگ دا ڈیڈ. اخلاص کا تعلق ہے وہ کب ہونا چاہیے؟ بفور اور اینڈ آفٹر، پہلے اور بعد میں. ہمیں اپنے ہر کام اعمال سر انجام دینے کے پہلے بھی ہمیں اخلاص ہونا چاہیے. پہلے سے مراد اخلاص کہ ہم وہ اس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اور آفٹر پرفارمنگ دا ڈیڈ سے کہ اخلاص سے مراد ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے، اس پہ ہوپ ہونی چاہیے، جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا. ود نو ریا اور سما کا مطلب ریا تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ دکھاوا کرنا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. سما بھی عربک ہے، اس کا ریا کا ڈوئنگ تھنگس، ویسے ریا بھی عربک میں ہے، یہ کسی اور سینس میں آ جائے گا. ڈوئنگ تھنگس، کاموں کو کرنا. ٹو بی سین اور ہیئرڈ بائی پیپل، کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کو سنانے کے لیے کاموں کرنا، اس کو کہتے ہیں سما اور ریا بھی. فار انسٹنس، مثال کے طور پر، آفٹر ڈوئنگ اے گڈ ڈیڈ، ایک اچھا کام کرنے کے بعد، سم ون ٹیلز ادر، کچھ لوگ دوسروں کو بتاتے ہیں، لک دیکھو ایٹ آل دا گڈ آئی ہیو بن ڈوئنگ، کہ سارے اچھے کام میں ہی کرتا ہوں، جی میں بہت اچھا ہوں. اور آئی ایم سچ اے مارولس پرسن، یا میں ایک ایسا نایاب، ایک ایسا قیمتی آدمی ہوں، ایک شاندار بنتا ہوں، بیکاز آئی ڈو سچ اینڈ سچ، کیونکہ میں نے یہ اور یہ کیا. یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں دکھاوے میں. سم ٹائم ہم بھی ایسا کرتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں دکھاوا. اس کو اخلاص سے نہیں تشبیہ دیتے ہیں. اخلاص صرف وہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے رضا کے لیے کریں. دس فارمولا، یہ فارمولا اف یوز ٹو اچیو تقویٰ، اگر تقویٰ اختیار کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. کون سا فارمولا؟ اخلاص کا. اس سائنٹیفک، یہ سائنسی ہے. ان دیٹ اف یو فالو اٹ، اگر آپ اس کو اس سینس میں کہ اگر آپ اس کو فالو کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، وائل فلفلنگ آل آف اٹ کنڈیشن، اس کی تمام شرائط پوری کرتے ہوئے، اینڈ دیئر رائٹس، اور ان کے حق، یو ول اچیو تقویٰ، انشاءاللہ آپ تقویٰ پا لیں گے. اب یہ باتیں ایسے، اب میں آپ کو سمجھانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے یاد کیا کرنا ہے، کیا نہیں. اب ڈیفینیٹلی یہ کنڈیشن تو آپ نے ایز اٹ از میمورائز کرنی ہے، یاد کریں، لیکن اب یہ جو 2 لائنیں لکھے ہیں یہ ویسے ہی بتا رہے ہیں آپ کو. یہ آپ نے صرف ایسے پڑھنی ہے، سارا کا سارا آپ نے اس کو رٹو طوطا نہیں بننا، آپ نے اس کو سمجھنا ہے. مین میں آپ کو ہر لیکچر میں یہ کہتی ہوں کہ آپ نے سمجھنا ہے اس کو. میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، آپ کو خود پتہ چلے کہ کیا آپ نے یاد کرنا ہے، کیا نہیں، آپ کو سمجھ آئے. نیکسٹ ہے سگنیفیکینس آف تقویٰ، پائٹی ان دا قرآن. قرآن میں تقویٰ کی اہمیت. When we look at the various practices and teachings of Islam with regard to act of worship، جب ہم اسلام کی مختلف جو پریکٹسز ہیں، اس کے اعمال اور اس کی ٹیچنگز، اسلام نے جو ہمیں سکھایا، اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں، عبادت کی جو ہم مختلف پریکٹسز کی طرف جب دیکھتے ہیں، وہ فائنڈ موسٹ آف دیم، ہم ان میں سے بہت سو کو پاتے ہیں. کیسا؟ اف ناٹ ایٹ آل، سب کو نہیں لیکن بہت سو کو. گائیڈنگ پیپل ٹوارڈ دس اسٹیٹ آف تقویٰ، لوگوں کو تقویٰ کی طرف مائل کرتے ہوئے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ ریگارڈس ٹو فاسٹنگ، جیسے کہ روزے کا حکم ہے. اب دیکھیں، اب یہ 3 لائنیں ویسے آپ کو بتائی گئی، ان کو آپ نے یاد نہیں کرنا، میمورائز نہیں کرنا، کہ
کہ یہ اب جنرل آپ کو بچے اگر آپ پڑھ رہے ہو کو آپ کو بات سمجھائی گیا کہ جب ہم اسلام کی جو ورشپ ہیں، اس کی عبادت کی جو پریکٹسز ہیں، ان کے جو اعمال اور ٹیچنگ اسلام کی جو ہم ان کی طرف جب دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو آل آف دیم سب کی سب چیزیں، ساری نہیں لیکن بہت ساری اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں، اسلام کی جو سب سے زیادہ تعلیمات ہیں، وہ ہمیں تقویٰ کی طرف گائیڈ کر رہی ہیں. یہ اب آپ نے اس کو میمورائز بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ آپ نے صرف سمجھنا ہے. اوکے ویل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ از سیئنگ، او یو ہو بلیو، او تم جو ایمان رکھتے ہو، اے ایمان والو، فاسٹنگ ہیز بین پرسکرائبڈ فار یو، روزے تم پر فرض کیے گئے، ایز اٹ واز فار دوز بیفور یو، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، ان آرڈر، اس لیے دیٹ یو مے بی دوز ہو ہیو تقویٰ، تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو تقویٰ رکھتے ہیں. روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تم تقویٰ اختیار کرو. دس کنسیپٹ آف تقویٰ، تقویٰ کا جو یہ تصور ہے، کون سا؟ یہ جو اوپر آیت میں بیان ہوا ہے، ویئر ان ون سیکس ٹو پروٹیکٹ ون سیلف فرام دا ریتھ آف اللہ. تقویٰ کا تصور اس لیے دیا کہ ایک انسان سیکھ کا مطلب ہوتا ہے وہ کوشش کرے ٹو پروٹیکٹ، اس کو محفوظ کرنے کے لیے، فرام دا ریتھ آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے غضب سے، بائی ڈوئنگ دا تھنگس، ایسے اعمال کر کے، وچ آر پلیزنگ ٹو ہم، جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں. ون کین اونلی ڈو سو، ایک انسان صرف ایسا تبھی کر سکتا ہے، اف ون از کانشیس آف اللہ، اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ علم ہو، اللہ تعالیٰ کو مطلب جانتا ہو، یعنی کہ اس نے قرآن میں پڑھا ہو اللہ تعالیٰ کے. This is why the term تقویٰ is also expressed in English as God conscious. یہی وجہ ہے کہ جو تقوی کی جو ٹرم ہے، اس کی اصطلاح انگلش میں کیسے ایکسپریس ہم اس کو کہتے ہیں گاڈ کانشیس، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر. اب یہ جو 3 لائنیں یہ بھی آپ نے بالکل نہیں یاد کرنی، یہ بھی آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ہے. اوکے نیکسٹ. اینڈ دین وی لک، جب ہم دیکھتے ہیں، ود ریگارڈ ٹو صلاح، نماز کے معاملے میں جب ہم دیکھتے ہیں، وی فائنڈ دیٹ سینگ، اللہ سینگ، ہم یہ پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا، اسٹیبلش دا پریئر فار مائی ریمبرنس. اسٹیبلش کا مطلب ہوتا ہے قائم کرو، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اب یہ نماز کے لیے ایک آیا آپ کو دی گئی ہے، سو صلاح، بس نماز، اینڈ ورچولی آل اسپیکٹس آف عبادہ، اور ٹوٹلی تمام کے تمام جو عبادت کے پہلو ہیں، سرو ٹو کیپ اس ان اسٹیٹ آف کانشیسنیس آف اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف مائل کرتے ہیں. ان دیٹ وین اے پرسن از کانشیس آف اللہ، اس سینس میں کہ جب ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، اویئر، وہ اس بات سے آگاہ ہوتا ہے، دیٹ ہی از واچنگ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، دین دیٹ پرسن وڈ ناٹ سیک ٹو ڈو دا تھنگس وچ وڈ ناٹ بی پلیزنگ ٹو اللہ، تو وہ ایسے کام بالکل بھی نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کرتے. اٹ از وین وی فرگیٹ اللہ، جب ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، دیٹ شیطان فائنڈز دا اوپننگ، تو شیطان کی طرف سے راستے کھل جاتے ہیں، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جی اب یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یعنی ہمیں وہ گناہ کی طرف مائل کرتا ہے. ہی از ایبل ٹو اپروچ اس، وہ ہم تک پہنچ سکتا ہے، کب؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کو فرگیٹ اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. سجیسٹ ایول، ہمارے لیے وہ ہمیں برائیوں کے مشورے دیتا ہے. اینڈ وی فال انٹو ایول، اور ہم برائیوں میں پڑ جاتے ہیں، یعنی کہ برائیوں میں گر جاتے ہیں، کب؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہی تو سارا کا سارا تقویٰ ہے. مسلم سرنڈرز، ایک مسلمان کو سرنڈرز اس چیز پر اس کو راضی ہونا چاہیے، یعنی ہتھیار ڈال دینا چاہیے بیفور اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ کے سامنے، اینڈ ڈز وٹ ہی از آرڈر ٹو ڈو، اور وہ کرنا چاہیے جس کا اس نے کرنے کا حکم دیا ہے. اینڈ ڈیفرینس، اور باز رہنا چاہیے، فرام وٹ ہی از ٹولڈ ٹو کیپ اوے فرام، ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے جس کے سے دور رہنے کے بارے میں اس نے فرمایا ہے. تقویٰ، دا فیئر آف المائٹی اللہ، تقویٰ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ از دا اونلی فورس دیٹ کین ریسٹرین، تقویٰ جو ہے، دا فیئر آف اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ کا خوف، از دا اونلی فورس، صرف ایک طاقت ہے، صرف یہی طاقت ہے، کون سی؟ بلا تقویٰ کی. دیٹ کین ریسٹرین مین، جو اس انسان کو باز رکھتی ہے، فرام ایول، برائیوں سے، اینڈ وکیڈنس کا مطلب بھی ہوتا ہے برائیاں، بدماشیاں، غلط کاموں سے. اٹ از دس فیئر آف اللہ المائٹی، یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، یعنی کہ تقویٰ ہے، دیٹ کیپس دا ہارٹ آف اے بلیور، جو ایک مسلمان کے دل کو اویک، آگاہ رکھتا ہے، اینڈ انیبلس ہم، اور اس کو اس قابل بناتا ہے، ٹو ڈسٹنگوش رائٹ فرام رانگ، کہ وہ سچ اور حق کا فرق کر سکے. بیسائڈس، اس سب باتوں کے علاوہ، تقویٰ از دا اونلی ویچو، تقویٰ صرف ایک ایسی نیکی ہے، دیٹ برنگ آنرز ٹو اے بلیور، جو ایک بلیور کے لیے، ایک مومن کے لیے عزت لاتی ہے، مین اور وومین، مرد ہے یا عورت ہے. ان دا اسلامک سوسائٹی، اسلامی معاشرے میں، دا ہولی قرآن سے، قرآن فرماتا ہے. اب یہ والی لائنیں بھی نہیں آپ نے یاد کرنی ہے، ابھی صرف آپ کو جسٹ بتایا ہوا ہے. اب یہ صلاح والی آپ یاد کر لیں اور فاسٹ والی یاد کر لیں کہ نماز اور روزے سے کیسے ہمیں تقویٰ حاصل ہوتا ہے.
او مین کائنڈ، اے انسانوں، وی ہیو کریٹڈ یو آف اے میل اینڈ اے فیمیل، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا، اینڈ اپوائنٹڈ یور کاسٹ، اور قائم کر دی تمہاری ذاتیں، اینڈ ٹرائبز اور قبائل، دیٹ یو مے ریکگنائز ون اینڈ ادر، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ویریلی در حقیقت ہی ہیز گریٹر رسپیکٹ، اس کی سب سے زیادہ عزت ہے، ود گاڈ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ہو از پوزیسڈ گریٹر کارٹیسی، جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے، جسٹس اینڈ تقوی، انصاف اور تقوی آر ٹو پرنسپل، دو پرنسپلز ہیں، دو عقائد ہیں، دیٹ ایمرج ایز نیسیسری کوریلریز فرام دا ڈاکٹرینز آف وننس آف، اس میں کورولیریز کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ کہ نتیجہ، مطلب آپ بات کا جو حاصل ہم نے کیا ہے، نتیجہ حاصل کیا، نیسیسری کوریلریز ایمرج ایز اے، یہ جو ٹو پرنسپل ہیں یہ ایمرج ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، ٹو نیسیسری کولیریزیز، دو خاص جو نتائج ہیں اس کے طور پر، فرام دا ڈاکٹرینز، اس نظریے سے، آف وننس آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے نظریے سے، ہمیں یہ دو پرنسپل، جسٹس اینڈ تقوی کے دو پرنسپل، نیسیسری کوریلریز، یہ ہمیں نتائج کے طور پر حاصل ہوتے ہیں، وچ اکارڈنگ ٹو دا ہولی قرآن، جو قرآن کے مطابق، اینڈ دا سنہ، اور سنہ کے، اینڈ از دا بیسک آرٹیکل آف فیتھ، ایمان کے بیسک آرٹیکل ہیں، جز ہیں، بنیادی جز ہیں ایمان کے، ویئر ایز دا ڈسپلن اینڈ دا ڈوز اینڈ دا ڈونٹس آف دا کینن لا آر میئرلی اٹس آؤٹ ورڈ ایکسپریشنز، جبکہ ڈسپلن کا مطلب ہوتا ہے ضابطے، اینڈ دا ڈوز کا مطلب ہوتا ہے جن کاموں کو ہمیں کرنا چاہیے، اینڈ ڈونٹس، اور جن کو کرنے سے منع کیا، جن کو نہیں کرنا چاہیے، آف دا کینن لا کا مطلب ہوتا ہے جو اسلام ہے، قانون ہے، مذہب کا جو قانون ہے، اسلام کا قانون ہے، اس کے مطابق جو ضابطے ہیں کرنے کے چیزوں کے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، اور چیزوں کو نہ کرنے کے، آر میئرلی، صرف اور صرف، اٹس آؤٹ ورڈ ایکسپریشن، اس کے صرف ظاہری جو ہیں وہ ایکسپریشن ہمیں دیتے ہیں، اس کی ظاہری تشریح ہمیں دیتے ہیں، اور مینس ٹو اٹینمنٹ آف ڈیوائنلی آرڈینڈ اینڈس آف مین ان اٹس کولیکٹیو ایز ویل ایز انڈیویجول ایگزسٹنس، اور یہ ذرائع ہیں اٹین کرنے کے، پانے کے، ڈیوائنلی آرڈینڈ کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود جو ہیں، اینڈز آف مین، انسانوں کے لیے، ان اٹس کولیکٹیو، ان کے مجموعے کے لیے، ایز ویل ایز انڈیویجول ایگزسٹنس، اس کی انفرادی ایگزسٹنس کے لیے، اس کا جو مطلب یہ ہے اس لائن کا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اخلاقی ضابطے، ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے ہوئے ہیں، کس کے، کینن لا آف شریعت لا کے، کہ جو ہمیں کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے، وہ کس لیے، وہ ایک ذریعہ ہے اٹینمنٹ پانے کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو انسانوں کے لیے ہیں، کولیکٹیولی مطلب ایک پورے انسان، مطلب ایک سوسائٹی کے لیے بھی، اور انڈیویجول، اور ایک انفرادی، مطلب انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں میں انسان ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ نیکسٹ، ان اسلام میں بینگ جسٹ ایز کنسیڈرڈ ٹو بی نیسیسری کنڈیشن، اور بینگ پائس اینڈ گاڈ فیئرنگ، بینگ جسٹ کا مطلب ہوتا ہے انصاف پسند ہونا، پرہیزگار ہونا، اس کو کیا سمجھا جاتا ہے، نیسیسری کنڈیشن سمجھا جاتا ہے، اور بینگ پوائز، نیک ہونے کی، اینڈ گاڈ فیئرنگ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی، دا بیسک کریکٹرسٹک آف مسلم، جو مسلمان کی بنیادی خصوصیات ہیں، دا ہولی قرآن سیز، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ یعنی یہ قرآن کہتا ہے، ڈو جسٹس، انصاف کرو، دیٹ از نیئرر ٹو پائٹی، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اینڈ فیئر گاڈ، یو گاڈ، اور اپنے رب سے ڈرو، اللہ از ویل اویئر آف وٹ یو ڈو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ دا ہولی قرآن ایمز، قرآن پاک کا مقصد ہے، ٹو کریٹ این آئیڈیل سوسائٹی، کہ ایک مکمل، ایک آئیڈیل، ایک بنیادی، ایک آئیڈیل کا مطلب ہوتا ہے پرفیکٹ سوسائٹی، مطلب ایک پرفیکٹ سوسائٹی، ایک پرفیکٹ معاشرہ قائم کیا جائے، بیسڈ آن تقویٰ، جو تقویٰ پہ جس کا بیس ہو، دار و مدار تقویٰ پہ ہو، فار دا گڈ آف دا انٹائر ہیومینٹی، تمام کی تمام انسانیت کے اچھے کے لیے، تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یو آر دا بیسٹ کمیونٹی، تم بہترین امت ہو، کریٹڈ فار دا گڈ آف مین کائنڈ، انسانوں کی رہنمائی کے لیے بنائے گئے، ان کی بھلائی کے لیے بنائے گئے ہو۔ دا فیئر آف آلمائٹی، اللہ تعالیٰ کو خوف، دا روٹ آف آل وزڈم، تمام دانائیوں کی جڑ ہے، فائنڈ ایکسپریشن ان دا انڈیویژلز اویئرنیس آف دیٹ impact that his actions of failure to act will at the various stages or level، اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے تمام دانائیوں کی جڑ ہے، یہ ایک ایسا ایکسپریشن ہے جو انسان کی انفرادی آگاہی میں ایک اثر رکھتا ہے، اس ایکشنز، اس کے کاموں پر، اور پھر اس کی ناکامیوں پر کیسا اثر رکھتا ہے، اینڈ آل دا ویریس اسٹیجز آف لیول، تمام کے تمام جو اسٹیجز ہیں اور لیول ہیں اس کے، آف ہی سوشل کنیکشن، اس کے جو سماجی رابطے ہیں، یعنی دوسرے کے ساتھ اس کے رشتے ہیں، ریلیشن، اور رشتوں کے لیے، ریلیشن شپ کے لیے، ہیو آن ادرس، دوسروں کے ساتھ، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے وہ اس چیز کی جڑ ہے، کس چیز کی، کہ وہ جو سارے کام انجام دیتا ہے اس میں وہ کامیاب ہوگا یا وہ فیل ہوگا دوسروں کے ساتھ۔
جو اس کے ریلیشنز ہیں وہ سب کے سب اس پہ بیس کرتے ہیں فیئر آف اللہ پہ. اللہ از ایڈمیٹڈ دیٹ دا پرائمری کنسرن آف اسلام اللہ تعالیٰ اٹ از ایڈمیٹڈ سوری یہ بات تسلیم کی گئی ہے دیٹ پرائمری کنسرن آف اسلام کہ اسلام کا جو پرائمری کنسرن ہے اس کا بنیادی مقصد ہے از ٹو ڈیولپ دا پرسنالٹی آف این انڈیویژل ایک انسان کی شخصیت کو نکھارنا ایز گاڈ فیئرنگ اللہ مین کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا انسان بنے اینڈ ایکوپ ہم اور اس کو آراستہ کرنا اس کو دینا ود دا ٹیلنٹ ایک ایسا ٹیلنٹ دینا ایک ایسا اس کو سوچ دینا ایسی ذہانت دینا ٹو لیو ان پیس ود ہم کہ وہ امن سے رہ سکے اینڈ پیس ود ادرس اور دوسروں کے ساتھ کہ وہ امن اپنے لیے بھی امن قائم کر سکے اور دوسروں کے لیے بھی امن قائم کر سکے. ان سورۃ العمران سورہ عمران میں تقوی از بریکیٹڈ ود اسٹیڈفاسٹنس اینڈ پریکٹس. تقوی کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ اسٹیڈ فاسٹنس سے مستقل مزاجی سے اینڈ پیشنٹ اور صبر سے. اینڈ ان سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ میں ابھی ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ سورہ عمران میں تقوی کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے اپنے نوٹ کرنا کہ یہ اور سورہ بقرہ میں کس چیز سے دی گئی ہے ود میکنگ پیس امنگ مین کائنڈ انسانوں کے درمیان امن قائم کرنے سے. ایون ان کنڈکٹنگ وارز حالانکہ حالات جنگ کے دوران بھی وین ویئر ویلیوز آر جنرلی اوور لک جبکہ صرف اقتدار کو دیکھا جاتا ہے مسلمز ہیو ٹو ابائڈ بائی دا ڈائریکشن ڈکٹیٹس آف تقوی. مسلمانوں کو ابائڈ بائی کا مطلب ہوتا ہے اس مسلمانوں کو ڈکٹیٹس ہدایت کس چیز کی ہدایت کی گئی ہے. ابائڈ بائی کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو اس چیز سے پابند کیا گیا ان کو حکم دیا گیا ہے بائی دا ڈکٹیٹس آف تقوی. تقوی کے جو ڈکٹیٹس ہیں ان کو حکم دیا گیا کہ تقوی پر عمل کرنے کا حالات جنگ میں بھی. دس کنڈیشن آف یہ جو سچویشن ہے یہ کنڈیشن حالت ہے کنڈیشن ہر ٹرانسفارمز بوتھ دا تھنکنگ اینڈ ایکشن آف مین. یہ حالت جو اوپر تقوی کی بیان ہوئی ہے یہ ٹرانسفارمز کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کرتی ہے دل کی بوتھ دا تھنکنگ سوچنے میں بھی اینڈ دا ایکشن آف مین ان انسان کے اعمال میں بھی یعنی انسان کے سوچ اور اعمال دونوں کی اصلاح کرتی ہے تقوی کی حالت. دا ہولی قرآن ریپیٹڈلی آسکس اس ٹو آبزرو تقوی. قرآن پاک ہمیں بار بار تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے ٹو ابائڈ بائی دا ڈیسیجنز آف دا پروفٹ اور اللہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کا ان کو پابندی کرنے کا حکم دیتا ہے. ابائڈ کا مطلب ہوتا ہے پابندی کرنا. ٹو ایکٹ اپ دا انجنکشنز آف دا شریعہ ہمیں ایسے عمل کرنے کا حکم دیتا ہے انجنکشنز آف دا شریعہ جو شریعت کے مطابق ہیں. انجنکشنز کا مطلب ہوتا ہے احکامات شریعت کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کا اینڈ ٹو ریفرین اور بچنے کے باز رہنے کا فرام پروہیبیٹڈ ایکٹس جو جن سے منع کیا گیا. پروہیبیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے جو منع کرتا ایکٹس ہیں کام ہیں. اینڈ ٹو اٹین گلوری اور گلوری اٹین کرنے کے لیے شان و شوکت ان اے سینس آخرت میں شان و شوکت اٹین کرنے کے لیے. اوکے اسٹوڈنٹس آج کے لیے اب کے لیے اتنا ہی. یہ ورس آف لیسن اور نیچے جو ہے ورسز ہیں احادیث کے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے اور میں آپ کو یہ ایک ایک لفظ کے میننگ بھی بتاؤں گی جو آپ کے ایم سی کیو کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آگے ورسز ہی ہیں اور حدیث ہے اور پیچھے والے کے بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کر لیں گے. اوکے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.